وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک ڈیڑھ دن یہاں گزارا اس غرض سے کہ اس مقصد کو بندہ جان سکے کہ جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے بندے کو تخلیق کیا ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں وہ اللہ پاک نے ان کے مقاصد بھی جو ہے وہ بیان فرمائے۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ساری چیزوں کا بیان کیا اور فرمایا کہ وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ یہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، انسان کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک پرزہ، ایک مثال کے طور پر گاڑی ہے تو اس کے لیے گاڑی کے انجن کے لیے ایک پرزہ بنایا گیا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ اور سائیکل کے ساتھ فٹ نہیں ہوگا۔ وہ سائیکل پہ لگا دیں گے وہ انجن کا پرزہ، وہ نہ سائیکل کو نفع دے گا اور نہ اس پرزے کو سکون آئے گا۔ تو پرزہ جس کے لیے بنایا جاتا ہے وہی فٹ ہوتا ہے۔ اب جگر انسان کے اندر لگا، آپ موٹر سائیکل میں جگر لگا دیں، بڑے قیمتی ہے، ملتا ہی نہیں کسی کو۔ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، آپ موٹر سائیکل میں لائٹ کی جگہ آنکھیں لگا دیں تو کیا فٹ ہوں گی وہاں؟ کیا وہ کام کریں گی؟ نہیں۔ موٹر سائیکل کو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا اور آنکھیں بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ نے سورج پیدا کیا تو سورج آسمان میں ہے تو روشنی دینے والا ہے، تو لیکن وہی سورج اگر زمین کے قریب آ جائے تو وہ زمین تباہ ہو جائے گی۔ وہ سورج ایک مقصد کے لیے، دور رہنے کے لیے، روشنی کے لیے پیدا کیا گیا۔ پرزے جو ہیں کچھ جہاز کے انجن کے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گاڑیوں کے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی وہ لگتے ہیں۔ آپ فون لیتے ہیں، اگر آپ کا فون اینڈرائڈ کا ہے تو اس پہ وہ ایپل کا پروگرام نہیں چلے گا۔ وہ اینڈرائڈ کا پروگرام جو ہے سافٹ ویئر وہی وہ اینڈرائڈ کے فون پہ چلے گا، ایپل کا ایپل کے ساتھ فٹ ہوگا۔ اگر وہ کہیں مس میچ ہو جائے تو وہ کریش ہو جاتا ہے یا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دونوں معاملات جو ہے وہ چیزیں یعنی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے مخلوق جو پیدا کی اور اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ کس کس کے لیے، کہاں کہاں کس کس نے کس جگہ فٹ ہونا ہے۔ چھت جو ہے وہ اوپر فٹ ہونے کے لیے پیدا کیا گیا، نہ کہ زمین کے لیے۔ کوئی زمین پہ چھت بنائے گا تو وہ وہاں فٹ نہیں ہوگا۔ فرش جو ہے وہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اسی طرح ہر چیز کا دیکھ لے وہ مقصد اللہ پر فرمایا ما خلقت السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ کوئی چیز بھی جو ہے بے مقصد، کوئی بے مقصد جو ہے یہ پیدا نہیں کی گئی چیزیں۔ اب یہاں ہماری بہت بڑی ناسمجھی ہوتی ہے، وہ کیا کہ انجن ہے جہاز کا اور اس کو گدھے پہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گدھا دو لتیاں بھی مار رہا ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے اور وہ بھی مشکل میں ہے، ہم بھی اس کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں اور خود بھی مشکل میں آئے ہیں۔
بھائی انجن ہے جہاز کا، گدھے کے ساتھ کیسے؟ گدھا گاڑی میں تو نہیں فٹ ہونا، پریشانی رہنی ہے، مقصد کا ہی نہیں پتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو جو ہے وہ عیاں کیا کہ بندو یہ جان لو، وما خلقت الجن والانس، تمہیں فٹ ہونا، تم جس کے ساتھ چل سکتے ہو، جس کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہو، جس کے ساتھ تمہارے لیے تم پیدا کیے گئے، وہ اللہ وہ میں خود ہوں۔ بندے کا گزارا رب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بھی وہ اسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور وہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اب بندہ دنیا کے ساتھ فٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو دنیا ہی چھوڑ جاتی ہے، چلو جی مزہ آ گیا، اس نے تو فٹ ہونے کی کوشش کی، ہم تو کوشش کرتے ہیں، بناتے ہیں محلات، چیزیں، مربع، یہ چیزیں، لیکن وہ دنیا ہی چھوڑ جاتی ہے، تو فٹ کہاں ہوا بندہ؟ کسی نے عورت کو مقصد بنا لیا، آپ کہتے ہیں وہ عورت بے وفا ہو گئی، تو آپ کو پہلے کس نے کہا تھا کہ مخلوق وفادار ہے؟ تو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ فانی ہے، مخلوق سے امید مت رکھو، کیونکہ یہ جو ہے وہ ان میں وفا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوں۔ تو جب بندہ چیزوں کے، پھر اولاد پہ کسی نے امید لگا لی، کسی نے دوست پہ امید لگا لی، کسی نے اس پہ، کسی نے شہرت پہ، کسی نے سیاست میں پارٹی پہ، جی پارٹی چھوڑ گئی ہے، مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ وفادار ہیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ تو وہ خود بندہ، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم کربلا میں بھی رہے، کربلا سے پہلے بھی رہے، اور کربلا کے بعد بھی زندگی گزاری، مخلوق کو بچھو کے سوا ہم نے کچھ نہیں پایا۔ یہ تمہاری بھول ہے، ایک جگہ جوتے کھائے، وہاں سے سر اٹھایا، یہ یار بندے ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دوسری جگہ عورت کے سر میں رکھ دیا پاؤں قدموں میں، اس سے اٹھایا، یار یہ عورتیں بڑی بے وفا ہیں، ان کے ساتھ نہیں ساری زندگی لگا دینی چاہیے، اچھا چلو دولت کے قدموں میں رکھ دیا، وہاں سے جوتے کھائے شیطان کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو اللہ پاک کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ ان چیزوں نے جو تمہیں آئے دن، مطلب ہے کہ یعنی تم ذلیل ہو رہے ہو، تمہیں تو ان چیزوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، تم ان کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم صرف جو ہے رب تعالیٰ کے لیے پیدا ہوئے ہو اور اسی کے ساتھ تم گزارا، کیونکہ وہ وفا بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے، لیتا کچھ نہیں ہے بندے سے، صرف نوازتا ہے، صرف دینا ہی دینا ہے۔ تو ایک بندے نے صرف دینا ہی دینا ہے، آپ کا دوست ہے، وہ کہتا ہے صرف میں تو آپ کو دینی ہے چیزیں، آپ اس کے ساتھ یاری نہیں لگاتے، وہ جو آپ کے خون چوس رہے ہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں۔ تو ہر بندہ پھر کہے گا یہ کیا؟ تو یہ بتایا گیا آپ کو پہلے اسی جو ریٹریٹ ہے کہ آپ پہلے اپنے مقصد کو پہچانیں، آپ پیدا کس کے لیے ہوئے یہ تو فیصلہ کریں نا۔ ساری زندگی یہی فیصلہ نہیں کیا ہم نے، آئے دن کبھی سیاسی پارٹی میں داخل ہو گئے، کبھی کسی میں داخل ہو گئے، کبھی کسی پہ اوپر چڑھ گئے، کبھی شیطان کے کندھوں کے اوپر چڑھ گئے، کبھی مطلب یعنی نفس کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ تو انہوں نے تو پھینکنا ہے، ایسی جگہ پھینکیں کہ بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر طاغوت کی اطاعت کرتا ہے، کسی بھی طاغوت کا کوئی چیز جو اللہ سے دور لے جائے، وہ مخلوق ہو، وہ نفس ہو، وہ شیطان ہو، وہ دولت ہو، وہ دنیا، وہ چیز، گویا آپ ان کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اب ان کے رحم و کرم پہ وہ کہاں آپ کو پھینکتے ہیں۔ تو یہ چیز واضح کی گئی پہلے کہ پہلے یہ تو وہی فیصلہ کریں کہ آپ ہیں کس کے لیے۔ بیوی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بچوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور مطلب ہے کہ یعنی سیاست کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے؟ تو اللہ پاک نے دو ٹوک فیصلہ، جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے،
اس نے بتا دیا کہ میں نے کس لیے آپ کو مینوفیکچر، کس لیے آپ کو تخلیق کیا، اس سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ خود اللہ پاک نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا وہ نہیں جانتا تم کس لیے پیدا ہوئے؟ سوچو، الا، کیا جس نے پیدا کیا ہے اس سے بھی تم بہتر جانتے تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو یہ کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ کبھی سکون ادھر ڈھونڈ رہے ہو، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہو، کبھی خوشی ادھر کبھی ادھر، پھر گلے شکوے کرتے ہو مخلوق کے کہ وہ یہ کر گئی جی، ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی وفا ہی نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ڈوبتی کشتی میں جو بندہ سوار ہوگا تو پھر ڈوبنے کا گلہ شکوہ کیا پھر اس چیز کا۔ تو یہ پہلی چیز آپ پر واضح کی گئی کہ آپ اور میں، انسان اور جن، یہ کیوں پیدا ہوئے، دوسری چیزوں کو بعد میں رکھیں، اور اس ذات سے تعلق پھر جو ہے وہ اخلاص کے پر مبنی رکھے، لالچ پہ مبنی نہ رکھے۔ کسی کو بھی لالچی بندہ پسند نہیں، آپ کو لالچی دوست پسند نہیں، لالچی بیوی پسند نہیں، لالچی اولاد پسند نہیں، لالچی جانور اگر کسی نے رکھا ہوا وہ بھی پسند نہیں، وہ کہتا ہے جی کھا کے چلا جاتا، آتے ہی نہیں۔ تو جب آپ کو لالچی پسند ہے تو آپ کیوں بن رہے ہیں غرضی اور مطلبی، مطلب یعنی اللہ سے بھی مطلب تعلق اور غرضی تعلق جو ہے خود غرض۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ تمہیں میں نے عبادت کہتے ہیں جس میں غرض نہ ہو، وہ بذات خود مقصود ہوتی ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا عبادت یعنی بندہ بن، جو بندہ، بندے کو سمجھیں، عربی میں عبد کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بندہ۔ اب بندے کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ بندہ جو ہے یہ فارسی زبان سے لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب یعنی مفہوم بندنے سے ہے، جیسے باندھا ہوا کوئی چیز، وہ چیز جو کسی چیز سے باندھی ہوئی ہے، تو بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو رب کے حکموں اور رب کے حکموں اور رب کے رسول کے حکموں کے ساتھ بندھا ہوا ہو، یہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، یہ بندھا ہوا ہے کیا کھانا ہے، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا، یہ بندھا ہوا ہے کہ کیا پہننا ہے، یہ بندھا ہوا ہے کیا بولنا ہے، یہ بندھا ہوا ہے کب جاگنا ہے، یہ بندھا ہوا ہے کہ کیا کھانا ہے۔ تو جو ہر چیز میں بندھا ہوا ہو اتنی رسیوں سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بندہ۔ وہی بندھا ہوا رب بتا رہی ہے آزاد نہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، یعنی پابندیاں ہیں۔ یہاں اپنی مرضی سے قیدی نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لباس، نہ سو۔ تو ہمیں صرف یہ ایک اردو کا لفظ پنجابی کا ہی سمجھ آ جائے تو یہ کافی ہے کامیابی کے لیے، کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ میں بندہ ہے، میں بندہ ہوں۔ جب یہ سمجھ آ گئی میں کچھ نہیں اپنی مرضی سے کر سکتا، بس وہ ہر معاملے میں پھر سوچے گا رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے، بس اسی میں وہ بندہ ہوا ہے۔ جب وہ یہ کرے گا تو وہ بندہ بن جائے گا، بندہ بن گیا تو وہ کامیاب ہو۔ اسی لیے اس کو پیدا کیا بندگی، یعنی وہی بندگی کے لیے بندہ پیدا کیا ہے کہ یہ وہ رب تعالیٰ کی محبت اور حکم میں بند کر زندگی گزارے۔ آزاد ہوگا تو شیطان کے ساتھ بندہ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم شیطان کے ساتھ نہ باندھو اپنے آپ کو، بندگی نہ وہاں بندگی نہ کرو۔ کیوں باندھ رہے ہو؟ تمہیں میں نے اپنے ساتھ باندھنے کے لیے، یعنی اپنے حکموں کے ساتھ باندھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رضا کے، اپنی ذات کے لیے۔ تم کیوں باندھ رہے ہو اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ کہ وہ جو کہتا ہے وہ تم کرو گے؟ تم مجھ سے بندھے ہوئے ہو، وہ تو خود اس میں کوئی اچھی چیز ہے نہیں، تو تم جب اس کے ساتھ بندھ گئے، وہ جہاں ڈوبے گا دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو یہ چیز بیان کی گئی کہ وہ تعلق بھی جو ہے بندے کا جو رب کے ساتھ ہے وہ اخلاص پر مبنی، نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو، نہ کوئی مطلب یعنی ایسی چیز نہ ہو۔ جس طرح رب تعالیٰ نے ہمیں بغیر لالچ، بغیر غرض کے پیدا کیا،
محبت سے پیدا کیا، ہم بھی اللہ سے محبت کا تعلق جو ہے وہ رکھیں۔ تو اس لیے جب رب تعالیٰ کے ساتھ بندہ تعلق ٹھیک کرتا ہے، وہ اخلاص والا اور نیت اس کی اچھی ہے، تو بس اس کے معاملات جو ہے اسی وقت درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا قرب فرماتا ہے، اللہ پاک میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں جو چل کے، جو ایک قدم رکھے۔ ہم مخلص ہوئے ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پیدا ہی اصل میں اللہ کے لیے ہوئے ہیں، اور جو آئے بھی رب تعالیٰ کے ساتھ تو 10 قسم کے پیچھے غرضیں ہیں۔ مجھے شادی ہو جائے، میرا درد ٹھیک ہو جائے، میری جو ہے گردہ ٹھیک ہو جائے، مجھے جو ہے سر میں یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے۔ وہ کرتے 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 وہ رب تعالیٰ کی طرف رب کے لیے تو آیا ہی نہیں، وہ چیزوں کے لیے آیا۔ اللہ پاک کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، رب نہیں ملے گا، مل جائے گی چیز۔ چلو کیا بنے گا؟ آپ شیطان کو دیکھ لیں، رب نہیں ملا لیکن ایک بہت بڑی چیز رب کی نے اس کو ایک زندگی دے دی قیامت تک کے لیے، ہزاروں سال، لاکھوں سال کی، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ مل جائے گی آپ کو۔ تو لالچ رب کو خود پتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر حکم نہ ہوتا اللہ کا تو میں کبھی دعا نہ کرتا۔ کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں رب تعالیٰ کو بتانے والا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں کون ہوں رب کو بتانے والا کہ اس کو بتاؤں بھائی یہ کرو یہ نہ کرو؟ لیکن اب اللہ پاک نے کیونکہ حکم دیا ہے دعا مانگو، کیونکہ یہ تعلق مجھ سے جوڑتی ہے، تو اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں تمہیں نہ دعا مانگنے کا پتہ، نہ خاموش رہنے کا پتہ۔ وہی دعا مانگنا اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے جی کال میں اس لیے کرتا ہوں، فون کال، کہ آپ سے بات ہو جائے۔ اس میں آپ آگے کیا ہے اس کے غرض نہیں ہے، بس آپ کا سے تعلق پیدا ہو گیا، سلام دعا ہو رہی، یہی کافی ہے، کوئی چیز ملے نہ ملے۔ تو دعا وہ ٹیلی فون ہے، وہ رب سے تعلق پیدا ہو جائے، باقی اس کو خود پتہ ہے اس کو کیا چاہیے، ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ اب بھی دیکھ لیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل کو کون دھڑکا رہا ہے؟ میرا دل میں نے فلاں کو دے دیا، جیسے آپ نے خود پیدا کیا ہوا دل کو۔ بھئی ایک دفعہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ دھڑکا نہیں سکتے، دینے کے لیے آپ تیار ہیں، کبھی شیطان کو، کبھی دولت کو، کبھی عورت کو، یہ جی میں رومانٹک ہو گیا، یہ جی میں فلاں ہو گیا۔ دیکھیں صحیح اس کی جو ہے وہ گلکاریاں بندے کی، کہ ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکا نہیں سکتا دل کو اپنے۔ یہ جو دھڑک رہا ہے نا، یہ کون ہے اس کو جو دھڑکا رہا ہے؟ اس کی بیٹ کون چلا رہا ہے؟ آپ چلا رہے ہیں تو بتائیں، آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے دل ہے بھی ہے یا نہیں۔ کتنے چیز لگانی پڑتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے، تو وہ اب بھی کون دھڑکا رہا ہے؟ تو اللہ کو سب پتہ ہے بندے کو کیا ضرورت ہے۔ دل پمپ کر رہا ہے، کتنا خون پمپ کر رہا ہے، ہزاروں ہڈیاں ہیں کام کر رہی ہیں۔ منہ میں آپ ہمیں یہ نہیں پتا وہ تھوک کہاں سے آتا ہے، یہ تو علم ہے ہمارا۔ کہ ڈاکٹر سے پوچھے منہ میں وہ کون سے ڈکٹس ہیں جہاں سے یہ جو سلائیوا جس کو کہتے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، وہ ہی نہیں پتا۔ یہ کہے میں مجھے بڑا پتا ہے، مجھے بڑا پتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کو ساری چیزیں جو ہمیں نہیں بھی پتا، وہ اس نے ہماری ضرورت پہلے ہی پوری کی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے وہ ساری چیزیں۔ ہمیں اس سے جو ہے جب تعلق اخلاص کے ساتھ مبنی رکھیں اور اس پر چھوڑ دیں تو بس پہلے بھی دے رہا ہے، وہ پھر بھی اور بھی مطلب ہے۔ تو ایک تو دو چیزیں بتائیں بھائی، مقصد اپنا جانے پہچانے، بار بار سوچیں میں کیوں آیا، میں کس کے لیے پیدا، میں ماں باپ کے لیے ہوں، میں دنیا کے لیے ہوں، میں پیسے کے لیے ہوں، میں کس چیز کے لیے ہوں۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں میں رب تعالیٰ، میں اتنی اللہ مجھے اتنا مقام دینا چاہتا ہے، بادشاہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے، میں گٹر میں گندی نالی کیڑوں کے ساتھ جو ہے منہ میں ڈال کے تو بیٹھنا چاہتا ہوں، تو مجھ میں بھی کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ تو دنیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کی میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ دنیا کو میں محبت کی نگاہ سے کبھی اللہ نے دیکھا نہیں۔ کیوں؟ یہ فانی ہے اور اللہ فانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، وہ خود باقی ہے، وہ باقی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔
فانی ختم ہو، دھوکے والی چیز ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دھوکہ۔ تو اللہ تو دھوکے کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ہم جو ہے ایک مطلب گٹر میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں اور اپنا یہ چیز، تو یہ تو کوئی یعنی سمجھ لیں کہ بندے نے قدر نہیں کی کہ جس نے اس کو بنایا اس کی، کہ وہ گٹر میں اپنے آپ، اس لیے سزا ملتی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں نے اشرف المخلوق تمہیں جو ہے اپنے لیے پیدا کیا، شرف تمہیں یہ دیا، تم جو ہے کبھی اس کی جولی میں، کبھی اس کی جولی، اس سے نکلو، اس کو نکلو اس کو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، ان کو نمونہ بنا دیا، فرمایا کہ بس یہ میں چاہتا ہوں، جیسے دیکھو ان کا مجھ سے تعلق ایسا تم بھی بنا لو، اور ہمیشہ کے لیے تم رہو گے میرے ساتھ جنتوں میں اور جہنموں میں، ساری چیزوں میں۔ خیر یہ آپ کو سکھایا گیا کہ ایک تو جاننا مقصد کیا ہے، دوسرا اس میں اخلاص پیدا کریں، لالچ کو نکالیں، چن کے وہ جو چیز ہے لالچ کو نکالیں۔ یا تو ہو کہ اللہ پاک کو پتہ وہ خود آپ کو دے گا، اگر چیز کوئی چاہیے تو دعا مانگ لے اللہ پاک سے، لیکن عبادت کا جو تعلق ہے، خدمت کا جو ذکر اذکار ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خالص جو ہے بندہ یہ نہیں کرے۔ باقی پھر آپ کو طریقہ سکھایا گیا، وہ تھوڑا سا میں آپ کو پریزنٹیشن جو تاکہ خلاصہ ہو جائے اور آگے کیا کرنا ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو یہ دکھایا گیا کہ سیرت کا جو پہلو ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، ہمیں اختیار کی امانت یعنی نیکی بدی درمیان انتخاب کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم اپنی ربوبیت کا عہد لیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اتنی بڑی ہستی میں تمہیں دے رہا ہوں، شیطان کے بارے میں بتایا، یہ ساری چیزیں، پھر دنیا کے بارے میں بتایا کہ یہ آزمائش ہے، یہ پکنک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹیسٹنگ سٹیشن ہے، ریسٹنگ سٹیشن نہیں ہے، یہاں کام کرنا ہے، اور یہاں آزمائش ہے نیکی بدی کے ساتھ، نعمت مصیبت کے ساتھ، یہ چیزیں۔ پھر جسم کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ 7 اعضاء ہیں، دماغ ہے، دل ہے، نفس ہے، اس کے ذریعے امتحان۔ پھر عقیدے کے بارے میں بتایا گیا بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ضروری علم ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، اگر کمی کوتاہی ہے تو غلطی ہو جائے کسے دور کرنی ہے۔ تو یہ بتا کہ یہ اب مختصر یعنی زندگی کا مقصد یعنی کیا ہے، ساتھ پھر عقیدے کی درستگی، فقہ یعنی علم ہونا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، توبہ یعنی پچھلی زندگی کو پاک کیسے کرنا ہے، اور مجاہدہ آئندہ زندگی کو پاک کیسے کرنا ہے۔ توبہ ہے پچھلی زندگی، مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کو، آئندہ زندگی کو پاک کیسے کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں بندے کو مل گئی، ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ زبان سے آپ شروع، زبان اتنی اہم ہے، زبان کا تزکیہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن بھی میں نے وہ حدیث سنائی، حدیث صحیح ہے، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار باہر نکلے، آپ کے صحابہ آگے آگے چل رہے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا گھوڑا یا اپنا اونٹ آپ کے قریب لے آؤں؟ آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں؟ آپ کو کوئی بعض دفعہ دیکھیں بندہ چاہتا ہے میں اکیلا رہوں، بعض دفعہ وہ اپنے غور فکر میں ہوتا ہے تو وہ اجازت مانگ رہے ہیں یہ چیزیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں آؤ چلو ساتھ چلو، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے ہماری سواریاں چلنے، کیا مبارک سواریاں تھیں، کیا مبارک سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم بھی چل سکتے ہیں، آج بھی چل سکتے ہیں، ان کی سنت کے ساتھ چلیں تو سمجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی من احب سنتی فحب منی، جو میری سنت کے ساتھ چل رہا ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن جو ہے وہ
کرنے کو ہم تیار نہیں، ہمیں دوسرے پسند ہے چیزیں، یہ وہ، زبان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہمیں بڑا عشق ہے، لیکن اندر دل کے غصہ ہوا ہے، نہیں نہیں یہ بھی اچھے ہے، دنیا دار، یہ دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، برادری کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، شیطان کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، اور جی یہ لوگوں کے ساتھ بھی دنیا داری بھی کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ اصل چیز بتا رہی بھی اصل اس کے دل میں کیا ہے، ورنہ مطلب یعنی دل میں جو اصل چیز ہے وہ باہر آتی ہے عمل میں۔ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، دعوے بھی کرتی ہے، لیکن وہ عمل بندے کا دکھاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید جن لوگوں کو اللہ پاک نے دہ مقام و مرتبہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس کے بیت المقدس کے لیے ہم آپ کہتے ہیں جلوس نکالو، اس کے لیے وہ جلوسوں سے وہ آنے والی نہیں ہے، نہ وہ جلوسوں سے پہلے آئی ہے۔ وہ خود جب بندہ اور امت درست ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، تو وہ خود بخود امت کے ہاتھ میں جو ہے وہ آ جاتی ہے چیز۔ مسجد اقصی ایسے ہی ہوا، پہلے ہوا، انہوں نے دیکھے جہاں فوج یا اس طرح کی میں چیزیں بھئی ہم پہلے ہی حملہ کریں، نہیں، مطلب ہے کہ انہوں نے کہا بھئی یہ بندے اگر ٹھیک ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ نہیں چاہیے، ورنہ کہتے 57 ملک ہیں اسلامی ملک، ہمیں نام کے ہیں، چلو لیکن جو بھی ہے۔ اب ہم کیا فرشتے دیکھتے ہیں کہ 57 اللہ نے چیزیں ان کو دی ہیں، اس میں انہوں نے اللہ کا حکم نافذ کوئی نہیں کیا ہوا، نبی کی سنت جاری کوئی نہیں کی ہوئی۔ یہ کہتے 58ویں ہمیں دو، یعنی 58 والا بھی دو، تو فرشتے بھی کہتے ہوں یہ کیا کیوں دیں ان کو، 57 میں کیا گل کھلا رہے ہو تمہیں، یعنی یہ دیں 58، کیونکہ اگر ان میں ایک بھی یہ ہوتا صحیح تو وہی مطلب ہے کہ معاملات یعنی درست ہے۔ تو آپ دیکھ لیں وہ یعنی یہ چیزیں، تو ہم عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ وہ فرماتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دے جس کو میں پکڑ لوں، پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، مطلب کسی سے کوئی ایک خاص عمل بتا دے جو میں چھوڑوں نہ۔ پھر نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صدقہ جو بھی ہے، لیکن ایک عمل بتا دیں میں ڈٹ جاؤں تاکہ آپ کے بعد جو ہے وہ کامیابی مجھے حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا آپ کے بعد ہم کون سا عمل کریں؟ جب حضور علیہ السلام خاموش ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں بولوں، تو انہوں نے خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی سمجھ دانست میں جو انہوں نے سوچا کہ اللہ کی راہ میں جان، مال، وقت، جہاد فی سبیل اللہ میں لگ جاؤں، یہ ایک عمل پلے باندھ لوں، اس میں زندگی گزاروں، جو ہی موقع ملے، جو ہی مال ملے، جو ہی وقت ملے تو ادھر خرچ کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم العمل، جہاد جو ہے، نعم الشیء الجہاد، جہاد بہت اچھی چیز ہے، مطلب تھا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ عمل جو سوال کیا فرمایا وہ نہیں، اگر تم پوچھ رہے ہو تو ایک عمل پہ ڈٹ جاؤ۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ فَالصِّيَامُ، روزوں پر پابندی کروں، وَالصَّدَقَةُ، صدقات دوں، صدقہ خیرات کروں، لوگوں کی خدمت کروں۔ فرمایا نعم الشیء، بہت اچھی چیزیں ہیں یہ، لیکن وہ نہیں۔ فَذَكَرَ مُعَاذ كُلَّ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ ابْنُ آدم، حضرت معاذ نے پھر جہاد کا جیسے ذکر کیا، صدقہ فرمایا دوں، ذکر ہوں، تلاوت قرآن کروں، راتوں کو تہجد پڑھوں، غریبوں کی خدمت کروں، عمرے کروں، حج کروں، جو نیکی کا کام آدم کی اولاد کر سکتی ہے وہ سب کا ذکر انہوں نے کیا، موٹی موٹی چیز۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں یہ نہیں، عمل جو فرمایا اور بھی ہے۔
وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ خاموش، انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا، میں میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سا عمل ہے جو لوگوں کے لیے بہترین صورت میں موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ بھلائی کے علاوہ ہر بات سے خاموشی اختیار کرو۔ اس ایک عمل پگلے بات میں دنیا میں پردہ کر جاؤں دنیا سے، تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے، نماز روزہ وہ بھی ٹھیک ہے، باتیں ہیں، لیکن یہ زبان کو سنبھال لو، خاموش رکھو، خیر میں کھلے بند رہے ورنہ۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر یہ بند نہ رہی، نماز روزے حج زکوٰۃ جتنے یہ پڑھتے وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پھر جو اعمال غیبت چغلی دو سارے زیادہ تر جھگڑوں کا سبب یہی بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگوں میں، میاں بیوی میں، برادریوں میں زیادہ پیچھے ہوگا، کسی نے کوئی بات کر دی، کسی نے کسی کی الٹی بات کر دی، کسی نے سخت کر دی، کسی نے کچھ کر دی، یعنی زبان کی جو ہے یہ کار فرمائیاں جو ہیں۔ حضرت معاذ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو اتنے بڑے عمل بتائے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کہا زبان کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا زبانیں ہماری جو لفظ ادا کرتی ہیں، کیا ان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی وہ جو ہم بولتے ہیں؟ ویسے بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ، اور آپ نے ہاتھ مارا ان پر، یعنی غور فرمایا کہ سنو کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانوں کی کاٹ ہی تو گرائے گی، یعنی جہنم میں جانے کا سبب ہی یہ بنے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیر، وہ صرف اچھی بات، یعنی صرف یہ سوچ رہے کہ میں جو زبان کھولنے لگا ہوں خیر پھیلے گی اس سے، اتنی بات سوچ، میں جو بولنے لگا ہوں اس سے خیر پھیلے گی، اگر خیر پھیلے گی تو کھولے، اگر پتہ نہ ہو یا پتہ وہ غلط ہے اور اگر کنفیوز ہے خاموش رہے۔ او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ فرمایا اچھی بات کہو بہت فائدہ حاصل کرو گے، بری بات سے خاموش رہو سلامتی میں رہو گے، کیونکہ اچھی کرے گا تو فائدہ ملے گا، بری کرے گا تو جو ہے اس کے جو ہے نقصان ہوگا سلامتی۔ تو ایک تو یہ اسی لیے آپ لوگوں کو بھی یہ زبان جو وہ اشارہ کر رہا ہوں میں، جو تزکیہ آپ کو شیٹ دی گئی ہے پہلے شروع اسی لیے کہ یہ عمل ہی سب سے اہم ہے، ایمان عقیدے فرائض کے بعد یہ عمل جو ہے یہ بندے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ سیدھی ہو جائے عمل خود بخود، اللہ پاک فرماتا ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو زبان کا تزکیہ آپ کو سکھایا وہ یہ ہے، کان ہے، آنکھوں کا تزکیہ یعنی آنکھوں کو پاکی سے استعمال، یہ پیٹ، ہاتھ، پھر یوں شیٹیں کرتا جائے تو وہ اللہ کے قرب میں وہ بڑھتا جائے گا۔ شرمگاہوں کی حفاظت، پھر جو ہے دماغ کا تزکیہ آئے گا، پھر قلب کا تزکیہ آئے گا، یہ اگلی منزلیں، یہ تو 2 دن میں آپ نے یہ سیکھا، پھر آپ گھر جا کے وہ کریں گے، پھر اگلی آئیں گی، یہ قلب کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، پھر بندے کے دل میں یہ چیز اہمیت آئے گی کہ وہ اللہ پاک کو ترجیح دے گا، اللہ پاک اس کے ترجیح اول اس کے لیے بن جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اور سنت کو ترجیح دے گا، مخلوق پر شفقت، اللہ کی حضوری۔ یہ تو سفر تھا جو آپ کو بتایا گیا، دکھایا گیا۔ اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپ کر کے اب کریں گے، گھر جا کر کرتے رہیں گے، لیکن اب اس سے اگلی بھی ایک منزل ہے، وہ روح کا سفر ہے۔ سفر روح کا سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جیسے لکھا ہوا ہے یقین کے 3 درجے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اللہ پاک پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء اور رسول پر، جنت دوزخ پر یقین ہے، غیب میں یقین ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ علم الیقین کی مثال ہے جیسے آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے، یہ ہو گیا
علم الیقین. تو اب اس طرح کا ایمان یقین ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ وہ بھی. دوسرا درجہ یہ ہے عین الیقین، جب آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا. مطلب یہ ہے کہ فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت، غیب کی دنیا، ملائکہ، اس پر بندے کو جب علم الیقین ہے وہ بھی فائدہ ہے، وہ ایمان والا ہے. اور جب عین الیقین ہوگا تو اس کا یقین اوپر چڑھ، یعنی اس نے دیکھ لی وہ چیزیں، اس میں سے کچھ مشاہدہ کر لیا، اس کی باطنی آنکھ کھل گئی، اس کی روح نے مشاہدہ کر لیا، تو اب وہ جو ہے وہ یعنی اس یقین پہ. تیسرا ہے حق الیقین، کہ جب اس کی روح سفر کر کے اس جگہ پہنچ جائے، یعنی جب آگ کی گرمی بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی اس سفر کا مقصد ہے کہ عقیدے یعنی یقین کو اعلیٰ درجے پر لے جانا. کیا؟ یعنی اندیکھی دنیا، یعنی غیب کی دنیا، جیسے کہ برزخ ہے، فرشتے ہیں، آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جنت، دوزخ سے متعلق ہمارا عقیدہ یقین کی آخری حد تک پہنچ جائے، یعنی اونچا اونچا یقین حاصل ہو جائے. اور یہ یقین انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اطاعت، عبادت، خلوص اور اللہ کی موجودگی کے احساس کی نئی بلندیوں پر لے جاتا ہے. پھر وہ بندہ بھی. اب مثلا آپ کہیں، جس کے پوچھے مرنے کا یقین ہے، وہ کہے گا ہاں. کس وقت یہ کوئی پتہ نہیں، جی اگلے سیکنڈ میں ہی پتہ نہیں، مر گیا. یہ کہنے کی بات ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں، تو آپ گھر کو اس طرح چھوڑ کے نہ آتے. آپ کو اگر یہ یقین ہوتا ہو سکتا ہے میں نہ ہی آؤں، تو آپ گھر کو، بندوں کو، ساتھ معاملات اور طرح کے کر کے آتے. لیکن اب آپ کے ہے کہ میں آ ہی جاؤں گا، لیکن وہ یقین کا درجہ نہیں جو ہے. دوسرا اس خلوت کا، یہ بتا رہا ہوں، یہ جو اگلی دفعہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے. ساتھیوں سے پوچھتے وہ کب ہوتی ہے، روحانی مشاہدے کی، روحانی معراج کی 2 دن کی خلوت وہ بھی ہوتی ہے، تو وہ کب ہوگی؟ پھر آپ اس میں یہ تو مشاہدے والی نہیں تھی، یہ تو تزکیہ والی تھی. یہ تو تزکیہ یعنی جسم، دل، دماغ، نفس جو ہے. تو یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بندے کو اگر وہ ایک ہی دفعہ دے دے، نہیں تو 2 3 دن کر کے 30 دن دے، تو وہ تزکیہ پر بھی گامزن ہو جاتا ہے، اور روحانی بھی جو ہے اللہ پاک وہ اس کو کھول دے. نہ کھلے تو اس بندے میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اس کی نیت میں، اس کی، یا اس کے لیے ویسے بھی بہتری نہیں. آج ہم گئے تھے ایک کیمپ پہ، یہ آئی کیمپ دباغ ٹرسٹ کے سیدنا عبدالعزیز دباغ کے نام پر. وہاں لوگوں کو اینکیں دی جاتی ہیں. تو وہاں یہ معراج کی بات آ گئی، آپ سنا رہا مشاہدے کی. وہاں ایک بندہ وہ قصہ سنا رہا، وہ کہہ رہا جی ایک بندہ تھا پرانے زمانے میں، تو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، میراثی تھا، اس کا گھوڑا تھا. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے گھوڑے پہ جو بیٹھ جائے اس کو عرش کے کنگرے بھی اور عرش کے ستون بھی نظر آنا شروع ہو جاتے. میرے گھوڑے پہ جب بندہ بیٹھ جائے اس کو عرش کے کنگرے اور عرش کی مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. بندے بڑی بات ہے. بادشاہ نے بلا لیا اس کو. جب سنا اس نے کہا بڑی بات، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بادشاہ نے بلا لیا اس مراثی کو، گھوڑا لے کے وہ آ گیا. تو وہاں کے بادشاہ کے مصاحب بھی، دوسرے لوگ بھی تھے. اب عوام پبلک جو ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ سارا کچھ جو ہے. تو اب جو ہے بادشاہ نے کہا پہلے مجھے دکھاؤ، میں بیٹھنا چاہتا ہوں عرش تک. عرش کے وہ جو بندہ بیٹھتا تھا اس پہ، گھوڑے پہ، تو وہ اس کے کان میں کہہ دیتا کہ سب لوگوں کو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ عرش اور عرش کے کنگرے صرف حلالی کو نظر آتے ہیں، حرامی کو نہیں نظر آتے. یہ خیال رکھیے گا. اب بادشاہ بیچارہ بیٹھ گیا گھوڑے پہ، بندے سارے سے دیکھ رہے ہیں، اور بندوں کو پتہ ہے بھائی صرف حلالی کو نظر آتا ہے، یہ حرامی کو نظر کوئی نہیں آتا. بادشاہ بیٹھا، اس کے وزیر بیٹھے، وہ سارے بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کریں کہ جی سب کچھ کھل گیا ہے، عرش کے ستون نظر آ رہے ہیں، کنگرے لگے ہوئے ہیں.
صرف اس بات کے وہ لوگوں نے کہنا یہ ان کے تو نطفے میں ہی شک ہے، یہ تو حلالی نہیں، ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا. تو وہ تو ایسے مزاح کی بات ہے، یا جو بھی اگر قصہ ہوا بھی تھا تو جو بھی ہے، لیکن یہ بات حقیقت بھی ہے کہ وہ نیت بندے کی ٹھیک نہ ہو، تزکیہ بندے کا ٹھیک نہ ہو، تو وہ چیزیں تو بندہ یقین سے محروم رہتا ہے اللہ کے قرب اور مشاہدے سے. ورنہ مطلب ہے کہ یعنی یہ بندے کے لیے اللہ نے عبادت اور درجے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. تو وہ چیزیں، لیکن وہ دور ہو سکتا ہے، وہ بندہ دور کر سکتا ہے اپنی چیزیں جو بھی ہے، نیت کی جو یعنی کچھ خرابی ہے یا کوئی زبان، آنکھ، کان یہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو وہ دور کر لے، تو پھر جو ہے وہ بھی یعنی اس درجے پہ آ جائے. تو دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو روحانی مشاہدہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حد تک قربت حاصل کر لے کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس، گویا وہ آپ علیہ السلام کو باطن میں، مراقبے میں، روحانی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، آپ سے ملاقات کر رہا ہے، آپ کی زیارت کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہے. گویا اس درجے پہ پہنچ جانا، تو یہ چیز پھر طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، فرمان برداری میں آگے چلنے میں مدد دیتی ہے، اپنی زندگی کو سنت کے طریقوں پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے اس کا تعلق جو بہت قریبی بن گیا کہ وہ تو صاحب مشاہدہ بن گیا. تو ایسے یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ جو بتایا جو اس ترتیب کے ساتھ چلیں تو وہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ وہ میراثی کی الگ بات ہے، وہ ہم اس کو کبھی اگر تزکیہ نہیں تو آپ کو کچھ نہیں نظر آنا جو ہے تو وہ بندہ اپنا تزکیہ، یعنی اپنا تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ گندگی اور بندے پر جو ہے ظلمات، جس طرح یہ دل دکھایا گیا سیاہ ہے تو اس میں پھر یہ چیزیں. تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے، اس کو وہ اس دنیا کو دیکھ لیتا ہے، اس جہانوں کو مشاہدہ، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو یہاں موجود ہے، اللہ کا بندہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے. لہذا اللہ کا بندہ محبت، رحم دلی مخلوق کے لیے، خدا ترسی اور رحمت اور شفقت کا، یعنی انہیں اس کے اندر شفقت پیدا، وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری مخلوق کو جو ہے اللہ پاک فائدہ دے، اس کو دنیا بھی اس کی بنے، آخرت بھی اس کی بنے، اور جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نفع یعنی حاصل ہو، کسی غرض کے بغیر، کسی بدلے کے بغیر. وہ اس کی طبیعت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والے کو بھی فائدہ سوچتا ہے، غلطی کرنے والے کو معاف کرنا آسان ہے، برائی کے بدلے نیکی کرتا ہے، جو اسے نظر انداز کرتا ہے یہ توجہ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے تعلق توڑتا ہے اس سے وہ جوڑتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اسے عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کا برا چاہتا ہے یہ خیر خواہی، اس کو پتہ ہے ہر چیز تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور میں خیر ہی چاہوں اس سب کے لیے. تو یہ مطلب ہے الٹ سمجھے ہمارے سے برعکس اس کی طبیعت اعلیٰ طبیعت بن جاتی ہے. اس کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، جو اسے اس کی عزت کو نقصان، بے عزت کرتا ہے، وہ اس کی بے عزت نہیں بلکہ وہ اس کو عزت ہی دیتا ہے. وہ اس مقناطیس کی طرح ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساری مخلوق جڑی ہوتی ہے، خیر مل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں. یہ چیز. اب میں آپ کو اس کا ایک قول سنا دوں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ اس کے بارے میں. یہ بڑا الگ قسم کا اور تعلیم ہے، لیکن چلو اس کے ضمن میں آپ وہ بھی سن لیں. امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن عساکر اپنی کتاب میں سیدنا علی رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. امام علی رضا، آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین کے بیٹے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ رضا، یہ وہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، امام حسین کے بیٹے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت ہی اہم بات ہے، بہت اہم، خاص طور پر جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی. ایسا فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں حیا محسوس ہوتی ہے
کہ میں اپنے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھوں، جیسے ہم کسی کو مصیبت میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، باہر جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں نظر آ گیا، کوئی مصیبت پریشانی میں، اور پھر اس کے لیے صرف جنت کی دعا مانگوں اور دنیا کے معاملے میں یعنی کچھ دینے میں کنجوسی کروں۔ ایسا ہوتا ہے مطلب جو بندہ دیکھتا ہے بندوں کو مصیبت میں، پریشانی میں، الجھن میں، کسی مشکل میں، تو وہ کہتا ہے اللہ تمہاری بہتری کر، اللہ تمہیں جنت دے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ دعا جنت کی دعا کروں، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ جو دنیا کی کوئی چیز ہے میں اس کو کوئی نہیں دے رہا، جیب نہیں اپنی کھول رہا، دے سکتا ہوں نہیں دے رہا، کہتا ہوں تمہیں اللہ جنت دے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں کنجوسی کروں، پس جب قیامت کا دن آئے تو اللہ مجھے فرمائے کہ اگر بالفرض جنت بھی تمہارے سپرد ہوتی تو اپنے دنیاوی طرز عمل کے مطابق اس میں بھی تو بخل ہی کرتا اور بخل ہی کرتا۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ یہ اللہ پاک قیامت نے فرمائے کہ یہ تمہارا جو طرز عمل تھا، جو تھوڑا بہت تمہارے پاس تھا وہ تم نے دیا نہیں، اتنی بڑی جنت تمہیں کیسے دیتے ان کو، وہ بھی تمہارے پاس ہوتی تو تم نہ دیتے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو ملے کوشش کرنی چاہیے، چلو آخرت کے لیے بھی اس کی بہتری دعا کرے، لیکن دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ اور نہیں تو حسن خلق کے ساتھ ہی پیش آ جائے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یعنی سائلوں کو جھڑکو مت، مطلب یہ چیزیں نہ کروں۔ یہ جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ 90% جو لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ ان کے رویے، ان کی کاؤنسلنگ، ان کے اچھے اخلاق، ان کی جو دل کے اندر خیر خواہی اور انسانیت کی بہتری اور اخلاص ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے، 10% میڈیسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جو جی فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ شفا وغیرہ نہیں، یہی ہوتی ہے کہ وہ جو خیر خواہی اس کے دل میں ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چیزیں، بس اسی میں پھر جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد، اور چوتھا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ پاک کو پانا، اور مطلب یعنی صرف اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہنا، کسی سے کچھ نہ چاہنا۔ تو وہ جو ابھی آپ کو اگلی ریٹریٹ میں کرایا جانا ہے وہ صرف دیکھ لیں، کریں گے تو بعد میں وہ جب آئیں گے اس میں پہلے تو بندے کو تزکیہ لطائف، جیسے آپ 7 اعضاء کا تزکیہ سکھایا گیا، اس میں 7 لطائف جو روح کے اعضاء ہوتے ہیں، جس طرح جسم کے اعضاء ہیں اس طرح روح کے بھی اعضاء ہیں، تو 7 بڑے بڑے ان کا تزکیہ سکھا کے پھر اس کی روح کو سفر جو ہے مسجد نبوی تک، نبی علیہ السلام کے مسجد نبی، کعبہ شریف، مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یعنی 7واں آسمان، بیت المعمور جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ہے، پھر جنت کے مقامات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس 8 جنت کی قسمیں ہیں جو آپ نے سنا ہوا ہے، 8 جنتیں، یہ ان کے نام ہیں: جنت دارالسلام، جنت نعیم، جنت المأویٰ، جنت خلد، جنت عدن، جنت فردوس، جنت علیین اور جنت مزید۔ یہ مزید والی جنت وہ ہے جہاں اللہ پاک کا دیدار ہوتا ہے بندے کو۔ یہ پھر مقامات ہیں روحانیت کی دنیا میں، مقام احدیت، سدرۃ المنتہا، اور پھر یہ سارے لوح و قلم، عرش الہی تک جو ہے پہنچ ہے انسان کی روح کی۔ آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں اور وہ بندہ روح اس کی جو ہے وہ عرشوں پر، اور تجلیات الہیہ، پھر یہ اوپر کی دنیایں جہان ہیں اور بھی، تو جس میں بندہ پھر آخر پہ مقام ابدیت وہی میں کہہ رہا جو بندہ بن جانا، یعنی بندگی یعنی بند جانا اللہ کی رضا میں، اللہ کے حکم میں۔ عبودیت کہ جب وہ بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی جزا نہیں چاہتا، صرف وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور مقام عبودہ وہ ہے کہ جب ساری زندگی اس کی ایسی ہی ہو جائے، عبادت میں بھی ہو، اطاعت میں بھی ہو، اور خالص اخلاص کی انتہا ہو کہ بس کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی اس کا مقصود ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے، یعنی کعبہ شریف، پھر اس کو
زکوٰۃ کے اعلیٰ درجات، روزے کے، نماز کی اعلیٰ درجات پڑھنے کی سنت، یہ ساری نئی نئی حقیقتیں اس پر کھلتی ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر وہ روضہ شریف، قبر انور، پرانی مسجد نبوی، نبی علیہ السلام کی مجلس محمدی میں حاضری، پھر وہاں سے پھر اس کو دو کام میں سے ایک مل جاتا ہے، یا تو خدمت خلق یا پھر خدمت دین۔ وہ پھر اسی پہ زندگی گزار دیتا ہے، یعنی قیامت تک لوگ جو آئیں گے ان کی بہتری سوچتا ہے، اور اپنی زندگی بھی جو موت تک ہے۔ تو یہ وہ پورا، تو اس ریٹریٹ میں سمجھ لیں آپ نے یہ سفر کیا، عقیدہ، توبہ، زبان، کان، اس کے بارے میں سیکھا۔ یہ ابھی آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ یہ جو روح کا سفر ہے وہ اب آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اور یہ جو اعمال دیے گئے ہیں ان کو کریں تاکہ اگلی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ پھر آپ کو بھی دونوں سفر جو ہے، یعنی جسم بھی اور روح بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی جائے۔ تو یہی پیغام تھا۔ بس اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق، یا جو بات کی گئی ہے تو بھی ہے کچھ 10-15 منٹ، تو آپ کو اجازت ہے سوال کرنے کی یا کوئی بات پوچھنے کی انشاءاللہ۔